السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، بہت دفعہ پرامن رہنے کی باتیں کی جاتی رہی ہیں، امن کی آشا جیسے پروگرامز پاکستان اور انڈیا کی جانب سے شاید پاکستان اور جو انڈیا کی عوام ہے ان کے درمیان محبت کی وجہ سے بہت دفعہ انیشیٹ کیے جاتے رہے ہیں، لیکن شاید کہیں نہ کہیں بھارت کے اندر موجود وہ لابیز، وہ بھارت کا چہرہ جو پاکستان کو ناپسند کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جب بھی بھارت کو موقع ملا ہے پاکستان کے کسی بھی طرح سے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا، پاکستان کو کہیں پیچھے چھوڑنے کا یا پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کا، تو بھارت نے وہ ہاتھ سے نہیں گنوایا ہے۔ یہ جو ساری سٹیٹمنٹس میں نے آپ سے دی ہیں، ایک حال ہی میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو کہ یو این کا سب سے بڑا اور اہم جو آرگن ہے، یو این ایس سی سیکیورٹی کونسل، جس میں 5 پرماننٹ ممبرز ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں اور 15 ممبرز پر مشتمل یہ جو آرگن ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیصلے کرتا ہے جو دنیا میں اس وقت ہیں۔ تو بھارت کو اگست 2021 میں یو این ایس سی کی ایز اے ممبر اس کو اس کی پریزیڈنسی مل گئی ہے۔ پاکستان کو کسی بھی ملک کی کسی بھی کاوش، کسی بھی ملک کے انٹرنل افیئر سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بھارت کو جب وہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا صدر بنتا ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا صدر بننے کے لیے اس کے جو ممبر کنٹریز ہوتے ہیں ان کو الفابیٹک آرڈر کے اندر 1 مہینے کے لیے صدارت دی جاتی ہے۔ تو بھارت کو اگست 2021 میں 1 مہینے کے لیے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی صدارت دی گئی ہے۔ جیسے ہی صدارت ملتی ہے، یہ وہ جگہ ہے یو این ایس سی جہاں پر کشمیر کا ڈسپیوٹ بھی اس وقت موجود ہے، اور یہ وہی یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے جہاں کی بہت ساری قراردادوں کی خلاف ورزیاں بھی بھارت کر رہا ہے۔ تو جہاں ایک امن کے چہرے کی بات کی جاتی ہے تو بھارت اس چہرے پہ تو پورا نہیں اترتا، لیکن ذرا تضاد دیکھیے چیزوں میں کہ جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے جس کا مقصد دنیا میں سیکیورٹی اور امن کو پروموٹ کرنا ہے، اس کی صدارت ایک ایسا ملک کر رہا ہے جو بہت ساری جگہوں پر انٹرنیشنل وائلیشنز کر رہا ہے، اور اسپیشلی کشمیر کے اندر کر رہا ہے۔ اب اس یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسلز کے اندر جہاں بہت بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، وہاں افغانستان کی صورتحال بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ افغانستان کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایک صورتحال ہے جس میں طالبان بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، 2 بڑے صوبے، امپورٹنٹ صوبے ان کے دارالحکومت پر وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو تذبذب بھی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طالبان فورسفلی جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ کر کے حکومت بنا لیں گے۔ ایسی صورتحال میں امریکہ نہیں یہ چاہتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ حکومت میں آئیں، اور کہیں نہ کہیں جو انڈیا ہے وہ بھی اس سارے معاملے کو افغانستان کی صورتحال میں اپنے آپ کو اپنا رول وہاں پلے کرنا چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ طالبان جو ہیں وہاں پر گورنمنٹ میں آئیں۔ یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے والے دن یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا، اور اس اجلاس کے اندر جو چیز ڈسکس ہوئی وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال تھی۔ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان نے ایک اپلیکیشن دی کہ اس جو ہنگامی اجلاس آپ نے بلایا ہے اس کی صدارت جو انڈیا کر رہا ہے، ظاہر ہے انڈیا کو یہ اپلیکیشن دینی تھی، تو سیکیورٹی کونسل میں یہ اپلیکیشن پاکستان کی طرف سے دی گئی کہ ہمیں اس اجلاس میں بیٹھنے دیا جائے، ہمیں اس اجلاس کو آبزرو کرنے دیا جائے، اور ہمیں بھی اس اجلاس میں مدعو کیا جائے، کیونکہ ہم اس وار کے جو افغانستان میں لڑی جا رہی ہے، ہم نے 20 سال اس وار کو لڑا ہے، ہم نے 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے، ہم نے $150 بلین سے زیادہ اس میں نقصان پایا ہے۔ یہ وار ہمارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں امن آنے کے لیے پاکستان کو کنسیڈر کیا جائے اور پاکستان کو اس میٹنگ اور اس کنسلٹیشنز کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن پاکستان کی یہ اپلیکیشن بالکل ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اور ریجیکٹ کرنے والے جو ہیں وہ ظاہر صدر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کب کوئی اجلاس بلائے، کب کسی ریزولوشن پر بات کروائے، اور کب اس ریزولوشن پر آنے والی درخواست یا کسی بھی ملک کی جو پلی ہے یا اپیل ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ انڈیا نے شاید کوئی ہی موقع جانے دیا ہو جہاں پر اس کے پاس اختیار ہو اور اس نے پاکستان کے حق میں کوئی بہتر بات کی ہو۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آ رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور اگر آپ اس طاقت کا استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہی لاسٹ آپشن تھی جو آپ نے استعمال کر لی۔ اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہوتی تو آپ ظاہر ہے وہ بھی استعمال کر لیتے۔
تو انڈیا کے پاس ایک ہی طاقت تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ پاکستان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دے. اس نے 2 منٹ نہیں لگائے اور اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی. یہ سینیریو تو صرف یہ واقعہ اور یہ ایک سچویشن آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جہاں امن کی بات کی جاتی ہے اور پاکستان پر ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا, تو جہاں انڈیا کو موقع ملا تھا پاکستان کو اس کا سٹیک ہولڈر بنانے کا, تو وہاں پر انڈیا کا رول جو ہے وہ بھی دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل اگست تک اس کا رول انڈیا کے پاس رہے گا. تو جب انڈیا کو اس کی صدارت 1 اگست کو ملتی ہے تو انڈیا کے بہت سارے اخباروں میں, انڈیا کے بہت سارے اینالسٹ, انڈیا کے بہت سارے ایکسپرٹس اور گورنمنٹ کے لوگ انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وی ہیو اے چانس, ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ کر لیں فار دا ورلڈ. یعنی وہ افغانستان کی صورتحال, وار جو اس وقت خطے میں چل رہی ہے, اس میں انڈیا کہیں نہ کہیں بھی اپنے آپ کا اپنا رول پلے نہیں کر رہا, اور جو بھی اس نے اپنا رول پلے کیا نیگیٹو کیا ہے, تو دنیا کی بڑی طاقتوں نے, یو ایس نے, رشیا نے, چائنا نے انڈیا کو اس معاملے سے سائڈ لائن کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ بھی افغانستان میں کی ہوئی ہے. اس $3 بلین کی انویسٹمنٹ میں اس نے پاکستان کے اندر پھیلنے والی دہشت گردی کو بھی افغانستان کی سرزمین سے سپورٹ کیا. را کے بہت سارے ایسے منصوبے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے جو افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اندر ہوئے. کلبھوشن یادیو اور بہت سے اور کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے کابل ڈیم, جس کا پانی پاکستان کی طرف آتا ہے, اس پر بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تاکہ پاکستان کو پانیوں کے معاملے میں بھی تنگ کیا جا سکے. انڈیا جب اپنا پورا نیگیٹو رول افغانستان میں پلے کر رہا ہے اور اب افغانستان میں موجودہ جو افغان سیٹ اپ ہے وہ وہاں سے جا رہا ہے, تو انڈیا کو اپنی $3 بلین ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انڈیا کو پاکستان کے اندر ہونے والی تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں جو انڈیا وہاں سے بیٹھ کے آرام سے پلے کر لیتا تھا. تو اب آپ کو انڈین ایکسپرٹس کی بات بھی سمجھ آئے گی کہ اب کیونکہ افغانستان سے انڈیا مائنس ہو رہا تھا, تو اب انڈیا کے پاس ایک بہت اچھا موقع آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان کے اندر ریلیونٹ کر لے اور دنیا کے سامنے ایک اور کی پلیئر بن کے بیٹھ جائے. کیونکہ 11 اگست کو ہونے والی جو دوحہ کے اندر ہونے والی ایک بہت امپورٹنٹ اجلاس میٹنگ ہے, جس میں رشیا, جس میں یو ایس, جس میں چائنا اور پاکستان کو مدعو کیا گیا ہے, انڈیا کو وہاں بھی نہیں بلایا گیا کیونکہ انڈیا کے ساتھ بہت ساری انٹرنل میٹنگز جہاں پر پاکستان, یو ایس اور طالبان دوحہ قطر میں ملتے رہے, اور رشین فارمیٹ جو آج سے کچھ مہینے پہلے ہوا, اور رشیا نے جب اس میں نیگوشیشن کی بات کی تو رشیا نے بھی انڈیا کو کنسیڈر نہیں کیا. انڈیا کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید انٹرنیشنل پلیئرز اس کو اس وار کا پلیئر یا اس وار میں اس کی انوالومنٹ نہیں پسند کر رہے اور ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات حقیقت کے بالکل قریب ہے کہ یہ وار 100% پاکستان کے بارڈر پر اور امریکہ کیونکہ اس وار کو لڑ رہا ہے, یہ ان 3 ملکوں کا مسئلہ ہے. لیکن انڈیا دوسرے محلے سے بیٹھ کر پاکستان کے اوپر سے آگے ایک ایسے ملک کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. بیسیکلی انڈیا اس ساری وار میں انڈیا نے ایک ہنگامی صورتحال میں, ایک وار کی صورتحال میں صرف فائدہ لیا کہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر اپنے معاملات کو پروموٹ کر سکے. اب یہ تو صورتحال آپ سمجھ گئے کہ انڈیا اس سارے معاملے سے ریلیونٹ ہو رہا تھا. جیسے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں اس کو پریزیڈنسی ملتی ہے صرف اگست کے مہینے کے لیے, وہ اس میں فوراً ریلیونٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ایک ایسا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے جس اجلاس کی صدارت انڈیا کرتا ہے اور پاکستان کو اس اجلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا. اب یہ تو انڈیا نے اپنا ایک طاقت استعمال کر لی. اب اس اجلاس میں ہوا کیا؟ اس اجلاس میں یہ ہوتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے اندر اس وقت حملے کروانے میں, افغانستان کے اندر صورتحال خراب کرنے میں پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. وہی گھسا پٹا کلیم جو کہ ہمیشہ سے 20 سالوں سے انڈیا کرتا رہا ہے کہ ممبئی اٹیکس پاکستان کی سرزمین سے ہوئے, سمجھوتا ایکسپریس پاکستان کی سرزمین سے ہوا, بہت سارے اڑی اٹیک ہوا, پٹھان کوٹ اٹیک ہوا, سارے پاکستان سے پلانڈ ہوتے رہے. وہی بات کہ FATF کے اندر پاکستان کے خلاف ہمیشہ انڈیا نے بات کی, وہی گھسا پٹا سٹانس دوبارہ سے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسلز کے اندر منٹس کے اندر لکھوایا گیا. اور اس کا ساتھ دینے کے اندر بہت سے ممالک نے اس میں کہا کہ پاکستان سے جو انفلٹریشن ہے وہ پاکستان کے بارڈر سے ہو رہی ہے. اب پاکستان کے جو وہاں پر پرماننٹ ایمبیسڈر ہیں UN کے, منیر اکرم صاحب, وہ اس اجلاس میں جانے کی درخواست کرنے کے بعد جب وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور اندر سے آنے والی جو منٹس کی کارروائیاں ہیں جب وہ دیکھتے اور سنتے اور پڑھتے ہیں تو پھر وہ بھی پاکستان کے بہاف پر, اور پاکستان ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوئی, کسی کے حق میں استعمال نہیں ہوئی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے
मंथ जब तालिबान वहाँ पर कब्ज़ा कर रहे थे पाकिस्तान के चमन बॉर्डर के साथ, तो वहाँ पर ये भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया पर इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने तालिबान को सपोर्ट किया है, जबकि पाकिस्तान ने उसका ना सिर्फ इनकार किया बल्कि जो अफ़गानिस्तान तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात का इनकार किया कि हमें किसी बैरूनी मुल्क ने सपोर्ट नहीं दी। बहरहाल इंडिया के इस मामले के बाद जो अफ़गानिस्तान जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे हुए 3 बड़े ममालिक हैं, अगर मैं उनकी स्टेटमेंट आपसे शेयर करूं कि वो मिनट्स में क्या डिस्कस करते हैं। अमेरिका की कहता है कि इस वक्त हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर सिर्फ वो हुकूमत आए जिनको अफ़गानिस्तान के लोग मुंतखब करें। अब बड़ी मज़े की बात आपने सुननी है, यूनाइटेड स्टेट्स का क्लेम है कि अफ़गानिस्तान में वो गवर्नमेंट आए जिनको लोग मुंतखब करें, और फ्रांस ये कहता है कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली ना हो। बरतानिया ये कहता है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक इलाके हैं उनके अंदर अमन होना चाहिए और तमाम नेबर कंट्रीज़ जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पीस को सपोर्ट करें। तो ज़रा सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब 2001 में अमेरिका अटैक करता है अफ़गानिस्तान के अंदर तो उनकी मुंतखब हुकूमत के ऊपर ही करता है। तो मुंतखब हुकूमत को जब तोड़ना होता है तो अफ़गानिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक करता है, और आज अमेरिका ये बयान दे रहा है कि हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर मुंतखब हुकूमत आए। आगे चलते हैं। फ्रांस ये कहता है कि वहाँ औरतों के हुकूक़ की पामाली ना हो। तो फ्रांस वही मुल्क है जो नेटो फोर्सेस के साथ अफ़गानिस्तान के उन इलाकों पर अटैक करते हैं जहाँ पर ख़वातीन की बेहुरमती होती है, जहाँ बच्चों को मारा जाता है, जहाँ पर एरियल और ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर फ्रांस अपना हिस्सा अदा करता है, और आज फ्रांस ही वहाँ पर औरतों के हुकूक़ की पामाली की बात कर रहा है। बरतानिया के सितम ज़रीफ़ी और बरतानिया ने तारीख़ के साथ जो मजाक किए, ड्यूरेंट लाइन 1893 में जिसका क़याम इंडियन जब हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट में, उस तक मॉर्टिमम ड्यूरेंट के कर गए। आज बरतानिया उस ही डिस्प्यूट को 1947 में छोड़कर यहाँ से चला गया और इसी डिस्प्यूट में इस मुल्क पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लगा गया, और आज ही बरतानिया ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बाकी ममालिक हैं वो पुरअमन रहें। तो इन तमाम ममालिक की लगाई हुई जो वॉर है, लगाई हुई जो शुरलियाँ हैं, लगाई हुई जो आग है, ये ख़ुद ही उसके बरक्स बिल्कुल डिफरेंट बयान दे रहे हैं। तो दुनिया का ये डुअल चेहरा दुनिया के सामने ज़रूर आना चाहिए कि जब इनके अपने मफादात होते हैं तो ये सुनहरी और ख़ूबसूरत लफ्ज़ बोलकर राइट्स का वर्ड हर किसी के साथ, अगर ख़वातीन के राइट्स की बात कर लें, ह्यूमैनिटी के राइट्स की बात कर लें, चाइल्ड राइट्स की बात कर लें, वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स उनके राइट्स की बात कर लें, लोगों के मैंडेट की बात कर लें, लेकिन अगर इनके अपने मफादात ना पूरे हों तो ये मुंतखब हुकूमतों को ही गिराते हैं, ये ख़वातीन के साथ वॉर क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यही लोगों के और यही ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट का ज़िम्मेदार बनते हैं। इसी सूरत हाल को थोड़ा आगे लेके चलें तो अब जब सिक्योरिटी काउंसिल्स जैसा इदारा इस तरह की बातों को डिस्कस करेगा और सिक्योरिटी काउंसिल का इदारा हक़ाइक़ के मुनाफी बातें करेगा, तो फिर लीग ऑफ नेशन पे जो एतमाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टूट गया था, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशन बनी थी तो ये इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब शायद एक ऐसा इदारा जिस पर पूरी दुनिया का एतबार है, ये शायद इस दुनिया में पीस को कायम करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये ऐसा पीस आजकल प्रमोट कर रहा है कि इंडिया अगर इसकी सदारत लेता है तो अपने मफादात के लिए, अगर वीटो पावर्स बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका इसमें बैठे हुए हैं तो सिर्फ अपने मफादात के लिए। जब इन्होंने अटैक करना होता है, जब इन्होंने अपने मुताबिक हिस्ट्री को रिवॉल्व करना होता है, तो ये वहाँ पर बैठ के सिर्फ अपने मफाद पे बात करते हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स का वो मकरू चेहरा आपके सामने रखना था कि जब हम बहुत सी उम्मीदें यूनाइटेड नेशन के ऊपर लगा कर बैठे हुए हैं और यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म जिसको दुनिया में अमन की बात, हक़ की बात, सच की बात करनी होगी, जिनको बग़ैर किसी लसानियत के, बग़ैर किसी मज़हब के, बग़ैर किसी कौम के सोचना होगा, जिनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचना होगा, तो फिर इस इदारे के ऊपर आपका और हमारा एतमाद क्या रहेगा। और फिर दुनिया हर फोरम पे जब हम कश्मीर इशू की बात करें, रोहिंग्या मुसलमानों की बात करें, सीरिया पे होने वाले जुल्म की बात करें, इराक़ में होने वाली जो अमेरिकन बम्बारमेंट की बात करें, पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है, फिर इस सब के लिए हम यूनाइटेड नेशन का चेहरा क्यों देखते हैं। मुस्लिम उम्मा OIC इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम अपने मुसलमान इस प्लेटफॉर्म को, जिसमें एटलीस्ट 58 ममालिक मौजूद हैं जिनको हम अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन 58 ममालिक का साथ हर वो मुल्क दे सकता है कि अगर इन 58 मुल्क में स्ट्रेंथ होती है तो दुनिया शायद OIC के अंदर आए और अपने रोल को प्ले कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली OIC के अंदर बैठे ममालिक भी सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को देखते हैं, और हमारा ये ख़ित्ता जो है वो बम्बारमेंट के लिए इस्तेमाल होता है,
وہ ویپنز کی نمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، کون سا B-52 طیارہ اچھا بام گرا سکتا ہے، کون سا S-400 بیٹری جو ہے وہ کسی ملک کو ستیہ ناش کر سکتی ہے اور اپنے ارد گرد ایئر سپیس جنریٹ کر سکتی ہے، کون سا ایٹم بم، کون سا میزائل، کون سا لانگ شارٹ رینج جو ہتھیار ہیں وہ ان نمائش کے لیے دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں، اور یہ ملک اس کو اپنی ویپن انڈسٹری کو پوری دنیا کو بیچنے کے لیے استعمال کریں۔ صرف یہی اس وقت ہر طرف ہو رہا ہے، اور تو اس وقت انڈیا جس طرح ورلڈ پاورز اپنی ریت کو لے کے چل رہے ہیں تو انڈیا نے بھی وہی کیا ہے جو باقی آلریڈی اس ملک اور اس دھرتی میں ہو رہا ہے۔ اچھی قوم بننے کے لیے، ایک قوم بننے کے لیے اگر ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو ایز اے نیشن ہم نے اسٹرینتھن نہ کیا، ہم نے اپنے آپ کو سکلڈ نہ کیا، ہم نے آپ کو امپاور نہ کیا، ہمارے ہر شخص نے اس ملک کی GDP میں اپنا رول پلے نہ کیا، ہمارے ہر شخص نے اس ملک کے ساتھ ایمانداری نہ کی، ہم نے اپنے گھر کے گلی محلے سیوریج اور چھوٹے چھوٹے مسائل کو خود حل کر کے اس ملک کو سپورٹ نہ کیا، تو شاید یہ ملک اسی فارن فنڈنگ پہ، انہی ممالک کے ڈیسیژنز پر، انہی ممالک کی لائکنس پہ، انہی ممالک کے بٹنوں پر رہے گا کہ کبھی بھی ہمیں آن کر دیں، کبھی بھی ہمیں آف کر دیں، کبھی بھی ہمارے جھڑپیں کروا دیں، کبھی بھی ہم پر پابندیاں لگوا دیں، اور کسی بھی صورتحال کو جس کے اندر پاکستان کا رہنا بہت ضروری ہے اس میں پاکستان کو ارریلیونٹ کر دیں۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ ہماری کوشش تھی کہ اس وقت کا جو سینیریو ہے اس میں یونائٹڈ نیشن کا جو رول ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، جس کے تلخ حقائق ضرور ہیں، اور اگر ہم ان تلخ حقائق سے نہ سمجھیں، نہ سیکھیں تو شاید آنے والا وقت ہمیں اور مجبور کر سکتا ہے۔ اپنا رکھنا ہے آپ نے بہت سا خیال، اور دیکھتے رہنا ہے AR Views۔